الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں 3 کام ایسے ہیں جن کی شدید مذمت فرمائی ہے اور منع کیا ہے کہ انسان اپنی ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک کہیں بھی ان 3 حرکتوں کو مت کرے، اور یہ صاف بتایا ہے کہ ان 3 کاموں میں سے کسی کا بھی ارتکاب کرو گے تو جس حد تک ان کاموں میں ملوث ہوگے اتنا ہی اپنی عاقبت کو برباد کرو گے۔ دنیا اس کو بھی نبھانا بہت دشوار ہو گیا، اور آخرت تو سراسر گھاٹے اور سودے کی دنیا یا سودے میں خسارے کی دنیا وہ بناتا ہے جو ان 3 کاموں میں سے کسی ایک چیز کا بھی مرتکب ہوتا ہے۔ پہلی چیز وہ ہے جو انسانوں کی اجتماعیت کو توڑتی ہے اور انسان کو اکٹھا رہنا کسی کے ساتھ اس میں تنگی پیش آتی ہے، تو اللہ تعالی نے تمام وہ ذرائع اور اسباب جن کے ذریعے انسان ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں اس کو منع کیا ہے کہ ایسے نہیں کرنا۔ اب دیکھیں، ہم جس چیز کو بظاہر بہت چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں، حقیقت میں اس کے اثرات کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہاسپٹل میں جاتا ہے اور صرف یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آ رہا، گھبراہٹ ہوتی ہے اور اب بھی گھبرا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، تو ڈاکٹر بتاتا ہے لیٹو ذرا اور تمہارے دل کے اتنے والوز بند ہیں۔ یہ آئے دن کے قصے۔ اب وہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، موت کے منہ میں ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو جو اصل شناسا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ بات کیا ہے۔ بچے حرکتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو کیا پتہ چلا ہوگا، اور ماں باپ ان سے 10 گنا زیادہ تجربہ کار۔ وہ کہتے ہیں بیٹے یہ سب کھیل کھیل کے ہی جوان ہوئے ہیں، تمہیں کیا پتہ ہے، تم کیا ہم سے چھپا سکتے ہو۔ اب یہ بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے کہ آدمی صف کی پرواہ نہ کرے۔ جمعے میں آیا، آخری صف باہر بنی ہوئی ہے، کھڑا ہو گیا، اور نماز میں آیا، وضو کر کے داخل ہوا، اور اس نے دیکھا نہیں کہ پہلی صف پوری نہیں ہوئی، دوسری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، جہاں بس جگہ مل گئی پڑھ لی نماز۔ اور بعض اوقات تیسری صف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پہلی 2 صفوں میں بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی گنجائش ہوتی ہے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو صفوں کو توڑے پروردگار اسے بھی توڑ دے. یہ بد دعا دی ہے. آدمی سمجھتا ہے یہ چھوٹا سا کام ہے، غور نہیں کیا. وہ فرماتے ہیں کہ جو صف کو پورا نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ خدا اسے بھی پورا نہ کرے. جو صف کو توڑتا ہے اللہ اسے بھی توڑ دے. اللہ کے توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی زندگی کے مقاصد جن کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے اور روتا ہے وہ مقاصد پورے نہ ہوں. کہتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات کہ میں نے صف پوری نہیں کی اور میرے لیے اتنی بڑی بد دعا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جانتا نہیں کہ اس چھوٹے سے عمل کا مجموعی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے. سارے سانپ کی تصویر ہے اور سانپ کی تصویر میں جب زبان اس کی باہر ہوتی ہے تو بچے زیادہ ڈرتے ہیں. اب یہ ذرا سی اس کی زبان کا اس نے اضافہ کیا اور خوف کتنا بڑھ گیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے بڑے بھیانک نتائج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں اس طرح بنایا کرو جس طرح فرشتوں کو میں نے دیکھا اللہ کے حضور میں صفیں بناتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے والصافات صفا. اللہ کہتا ہے قسم ہے صف باندھنے والے نمازیوں کی، صف ٹھیک کرنے اور کھڑے ہونے کے آداب کو جاننے والے لوگوں کی. نقصان کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو گے کہ لوگ صفوں کو بھرنے میں احتیاط نہیں کریں گے تو مختلف احادیث میں اس کے دو اثرات بتائے ہیں. ایک اثر یہ بتایا ہے کہ دیکھو جس طرح مسجدوں میں صفیں بکھر جائیں گی میری امت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، دین کے دو لفظوں کا بھی نہیں پتہ، پھر بھی وہ قرآن کی تفسیر ہے. صفیں ٹوٹ جائیں دنیا اور پیسے کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے. ہے یہ بظاہر عمل کیا کہ مسجد کی صفیں ادھوری رہی نا. اس کو شریعت تعبیر کرتی ہے ظلم سے. ایک یہ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک تو صفیں ٹوٹ جائیں گی اور دوسرے یہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہو جائیں گی. مسجد میں ہی ہدایت نہ ملے، پیاسے کو شراب خانے سے ہی شراب نہ ملے، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر طواف نہ کر سکے. ہے نا عجیب بات. فرمایا کہ مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں تم دیکھو گے کہ آباد ہیں. کس چیز سے؟ جو اس زمانے کی چیزیں ہیں. کہاں اے سی ہوتے تھے، پنکھے نہیں ہوتے تھے مسجدوں میں. جو جہان کی چیزیں ہیں الحمدللہ مساجد میں موجود ہیں. فرمایا مساجدہم عامرہ، اور ان کی مسجدیں تم دیکھو گے کہ زیبائش آرائش زمانے کی ضروریات سے بھری ہوئی ہوں گی. وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور مسجدوں میں اصل کمی یہ واقع ہو جائے گی کہ تمہیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو صحیح راہ دکھائے. یہ ہمارے دور میں ہے. یہ اس عمل کی وجہ سے کہ فرمایا صف نہ توڑنا، اور جو صف کو توڑے گا اللہ اسے توڑ دے، بد دعا دی. اور اس کے برعکس بھی فرمایا کہ من وصل الصف، اور تم میں سے جو صف کو آگے بڑھ کے پورا کر دیتا ہے وصلہ اللہ، اللہ تعالی اسے بھی پورا کر دیتا ہے. یعنی اللہ اس کے کاموں میں برکت دیتا ہے اور خدا اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. اس لیے اس ظلم سے منع کیا
کہ بالکل نہ کرنا، اور ظلم سے روکا۔ آدمی ہمیشہ سوچے اپنی نجی زندگی سے لے کر آخرت کی زندگی تک میں کہاں ظلم کر رہا ہوں اور مجھے اسے ٹھیک کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، ظلم قبر کو تاریک کر دیتا ہے۔ ایک تو گھر والے اٹھا کر پھینک آتے ہیں اور آگے روشنی کے بجائے وہاں بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ مومن آدمی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے قبر میں آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا پروردگار، تو اسے ایک منظر دکھایا جاتا ہے جسے سورج ڈوب رہا ہے۔ اسی لیے جو تعبیر دیتے ہیں خواب کی، اگر کوئی کہے کہ سورج ڈوب رہا ہے تو انہیں فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب کس کی باری آئی۔ تو ایسے لگتا ہے جسے سورج ڈوب رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوال کرتے ہیں خدا کے فرشتے، اور یہ کہتا ہے دعونی للصلاۃ، دعونی للصلاۃ، چھوڑو میری عصر کی نماز جا رہی ہے، مجھے رہنے دو، معاف کرو، بعد میں بات کریں، میں پہلے عصر کی اپنی نماز پڑھ لوں۔ کہاں یہ شخص جو فرشتوں کو جواب دے رہا ہے، اور کہاں وہ شخص جو اپنی قبر کے لیے تاریکی کے سامان کر رہا ہے۔ اس لیے نہ کرے، کبھی بھی نہ کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں سچ بولنا اگرچہ اس سچائی کی ضد علی انفسکم، تمہارے مفادات کے خلاف ہو، تمہارے والدین پہ اس سچائی کی زد جا کر پڑتی ہو، تمہارے رشتہ داروں پہ پڑتی ہو، تم نے سچی بات کہنی ہے، اس کی زد میں کوئی بھی آتا ہے، مارا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، کچلا جائے۔ ایک پہلو یہ بتا دیا، اور دوسرا پہلو فرمایا کہ غریب ہو یا امیر ہو۔ زبردست بات قرآن نے کی۔ اللہ کہتا ہے غریب ہو یا امیر ہو، پرواہ نہ کرو، ظلم نہیں کرنا، سچی بات کرنی۔ غریب ہو تو ترس کی وجہ سے جھوٹی گواہی نہ دے دینا، امیر ہو، عہدے والا ہو تو عہدے اور پیسے کے ڈر سے کہیں جھوٹ نہ بولنا۔ اور پھر فرمایا ہے ایک طرف تمہارا پیسہ، دولت، رشتہ داریاں، فاللہ اولا بہما، تمہارے والدین، اللہ کا زیادہ حق بنتا ہے سچ بولنا بنسبت تمہارے ماں باپ۔ اس لیے اس ظلم سے باز رہے، اپنے آپ کو بالکل آگ سے بچا کے رکھے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ اگر موت کے بعد وراثت تقسیم ہوگی تو وہ 2 اور 1 کا قانون جو اللہ نے فرمایا ہے کہ لڑکے کو دگنا حصہ اور لڑکی کو قہرہ ملے۔ اور اگر موت سے پہلے وراثت تقسیم کرتا ہے اس لیے کہ میرے بچے بعد میں جا کے عدالتوں میں نہ جھگڑتے رہیں، کوئی اس میں سے میرا بیٹا بیٹی ایسی فضول آدمی، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ وراثت کا کوئی تذکرہ ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی بات ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہیں، شریعت کہتی ہے دونوں کو برابر کرنا ہے۔ اگر 10,000 بیٹے کو دیے ہیں تو 10,000 اس کی بہن بیٹی کو بھی دینے ہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ اگر تم اپنی زندگی میں بیٹی یا بیٹے کو زیادہ دو اور دوسری طرف پلڑا نہ جھکے تو یہ ظلم ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر پکڑ لیا تھا؟ چھوٹی سی بات بظاہر، یہ نبوت ہے، یہ گرفت ہے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میری جو تھیں بیوی اہلیہ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم تو روز جہاد پہ اٹھ کے چل پڑتے ہو، کہیں مارے گئے، کچھ ہو گیا، شہادت ہو گئی تو تمہارے بچوں کا کون وارث ہوگا؟ میں نے کہا بات تو ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں بچے تھے نا، آپ نے فرمایا اوہ تم جب آتے ہو نا دنیا میں تو تمہارا باپ بڑا بخیل بن جاتا ہے، یعنی اگر وہ اللہ کی راہ میں پہلے دیتا تھا تو اب کچھ تمہارے لیے بھی بچاتا ہے۔ اور فرمایا وہ پھر مجالس سے بھی دور ہو جاتا ہے، پہلے اللہ کے کسی اچھے بندے کی مجلس میں چلا جاتا تھا شام کو صبح، اب اہلیہ آ گئی ہیں، وہ کہتی ہیں سیدھی طرح رات کو اتنے بجے گھر آنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری وجہ سے باپ بیچارہ بخیل ہو جاتا ہے اور خیر سے بھی محرومی ہو جاتی ہے۔
تو انہوں نے کہا تم بتاؤ کیا کروں؟ تو اس نے کہا ایسے کریں، فلاں زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ اپنے بچوں کے نام کر۔ کہا خوب، کر دیتا ہوں۔ اچھا بتاؤ گواہ کون ہو اس پہ؟ تو اس خاتون نے بڑی سمجھداری کی بات کی اور اس نے کہا گواہ بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ سرے سے امکان ہی باقی نہ رہے کہ کوئی سچائی سے پھرے گا۔ وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور میں نے اپنی بیٹی کو مسجد نبوی کے فرش پر بٹھا دیا اور بیٹا اپنی ران پہ، دو ہی تو تھے یہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے نہ کرو، دونوں کو زمین پہ بٹھاؤ یا دونوں کو دو رانوں پہ بٹھاؤ۔ کہاں گرفت فرمائی؟ وصیت نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، جتنے بیٹے کو دینا ہے اتنا بیٹی کو بھی دو۔ فرمایا یہ نہ کرو، دونوں کو رانوں یا دونوں کو زمین۔ میں نے دونوں کو زمین پہ بٹھا کر یا رانوں پہ پھر عرض کیا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوا ہوں ایسے ایسے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے یہ زمین جس پہ گواہ بنا رہے ہو اپنی بیٹیوں کو بھی اتنی دی ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں تو بیٹوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لا اشہد علی الظلم، اگر معاملہ ایسا ہے کہ تمہارے بچے دو سے زیادہ ہیں اور تم لڑکوں کو زیادہ دے رہے ہو اور لڑکیوں کو محروم کر رہے ہو تو اس ظلم پہ میں قطعاً گواہ نہیں بنوں۔ یہ چیزیں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں، شریعت اتنی اجازت تو دیتی ہے کہ لڑکا ہے، معذور ہے، جاب لیس ہے، چلو بہن کو جتنا دیا ہے اس سے ایک آدھ حصہ زیادہ دے دیا، 19-20 کا فرق گویا ڈال دیا۔ میں اس بچے کے پاس رہتا ہوں، میری بیوی کا بھی خرچہ ہے، میرا بیٹا بھی ہے، یہ جو ساری تنخواہ لا کے دیتا ہے، اس کی بہن اپنے، اس کے باوجود شریعت کہتی ہے 19-20 سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے اور ظلم معاشرے میں بیٹیوں کو دے دیتے ہیں اور بیٹا محروم رہ گیا، اور بیٹوں کو دے دیتے ہیں اور بیٹیاں محروم رہ گئیں۔ یہ چیزیں قبر میں جا کے جب پوچھیں گے نا کہ دنیا کہاں سے کہاں گزار، سب سے سخت سوال یہی ہے۔ اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ پہلی بات فرشتے ماریں گے، روح نکالتے ہوئے شدید پٹائی ہوگی اور کہیں گے فی ما کنتم، زندگی کہاں گزاری۔ اس لیے کچھ بھی نہ آدمی کر سکے تو اس ظلم کے خلاف بولے تو صحیح نا، اتنا تو کہے کہ یار یہ نظام ظلم پہ مبنی ہے، ہمیں نہیں رہنا چاہیے اس میں، اتنا بھی احتجاج نہ ہو، پھر دل سے برا سمجھ لیں۔ اور قبر میں جا کے بھی فرشتے 3 سوال تو آپ نے سنے، چوتھا سوال بھی ہے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس کچھ پتہ نہیں۔ وہ کہیں گے فرشتے تو کلمہ پڑھتا تھا۔ وہ کہے گا کہ کلمہ پڑھتا تھا، لوگ بھی پڑھتے تھے۔ یہ اس منافق کی زندگی ہے جس نے کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا کہ میری زندگی کے بعد کے مراحل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے ظلم کے قریب قطعاً نہ جائے اور اللہ سے پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ظالموں پر میری پھٹکار پڑی۔ جو لوگ انصاف کرتے ہیں، جو لوگ رحمت سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقیل یا نوح، اور جب نوح علیہ السلام کا طوفان ختم ہوا تو میں نے کہا اُبِت بسلام منا، نوح اپنا قدم مبارک زمین پہ رکھیے، بسلام منا وبرکات علیک، ہم تم پہ اور تمہاری نسلوں کو برکتیں دیں گے، اور ہماری طرف سے اے انسانوں سلامت رہو، تم ہماری زمین کو آباد رکھو۔ اور انہیں بتا دیا ہم نے نوح کو
کہ دیکھو تمہاری نسلیں پھیلیں گی اب، اور ہم نے ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو جہنم کی تیاری کر کے میرے پاس آئیں گے۔ یہ ظالم یہ کیا کرتے ہیں؟ اور دوسری چیز جس سے شریعت بہت زیادہ روکتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ وہ کہتا ہے جھوٹ میں مت پڑو۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تم میں سے جو شخص بھی بات کرے ہمیشہ یا تو خیر کی بات کرے اَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر چپ رہے۔ بہت سی جگہوں پہ سچ بولنا بڑی مصیبت بن جاتی ہے، تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تعویل کرو اور کچھ اور کرو، کہتا ہے چپ رہو، بس ٹال دو اس مسئلے۔ اگر گواہی نہیں ہے، عدالت میں نہیں کھڑے، اور عمومی زندگی میں جو پوچھا جا رہا ہے اگر میں سچ کہوں تو اس سے ایک فتنہ برپا ہو جائے گا، شریعت کہتی ہے چپ رہو، مگر غلط بات جھوٹ اس میں نہیں پڑ۔ اسی لیے جب آدمی مذہب کو اپنائے تو نقل میں پوری احتیاط کرنی چاہیے، اور لوگ نقل میں پوری احتیاط نہیں کرتے۔ یہ تو ہم سے آپ پوچھیں نا، جب طلاق کے مسئلے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا لفظ کہے تھے، اب وہ پھر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ تمہیں طلاق ہے بس، وہ کہتی ہے ایسے نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا تمہیں 3 طلاقیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے 3 دی ہیں، وہ کہتی ہے میں نے سنی نہیں، 1 دی ہے۔ ہر طرف جھوٹ پھیل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے زوال کی وجوہات جہاں بحث کیا ہے وہاں فرمایا تھا کہ دیکھو سچائی میرے زمانے میں ہے، پھر اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے 4تھی پشت بھی گنوائی، اور پھر فرمایا کہ تم دیکھو گے سب سے بڑی بیماری جو پھیلے گی وہ جھوٹ ہے، نقل میں احتیاط نہیں۔ کہاں دیکھا، کس چیز کو دیکھا، کیا گواہی دینی ہے، اس سے تمہارے اپنے مفادات کتنے وابستہ ہیں، یہ سب عملی زندگی کی کوتاہیاں ہیں جو اللہ کو ناراض کر دینے والی چیزیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شدت سے منع کیا ہے اس بات سے کہ یا تو چپ رہو یا پھر سچ بولو، خیر کی بات کہو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہمیشہ سچائی پہ قائم رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ثابت حاضر ہوئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ شہادت کا دن تھا۔ یاد ایسے ہی آتا ہے کہ ثابت رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہو گئے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ انہوں نے پاجامہ پہنا شلوار اور اس کے اوپر تہمت باندھ لیا، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا امیر المومنین یہ دوہرا لباس، تو انہوں نے کہا ہاں آج میں شہید ہو جاؤں۔ ان کا کیسی بات آپ کرتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نماز کے بعد یہاں آ کے بیٹھا ہوں تو یہ جو کھڑکی تم میرے گھر میں اوپر دیکھ رہے ہو، میں نے دیکھا اچانک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے۔ بہت سی چیزیں جو انسان دیکھتے ہیں انسان ہی نہیں دیکھ پاتے، بہت سی چیزیں جو جانور دیکھتے ہیں اور انسان نہیں دیکھ پاتا، بہت سی چیزیں جنات دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھ پاتے، اور انسان کی نظر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ بدر کے دن 313 تھے نا، اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں کافروں کی نظر میں تھوڑا کر کے دکھایا، 300 کی بجائے ایسے لگتا ہے جیسے 100 آدمی کھڑا ہے، اور فرمایا اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہ ہم نے بدر کے دن کافروں کو بھی تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ دونوں کفار
اور صحابہ رضی اللہ عنہم دل کھول کے لڑے، پوری بہادری کے جوہر دکھائیں۔ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اللہ نے کہا جس نے بچنا ہے اس دنیا میں دلیل کے ساتھ زندگی گزارے، وَيُهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس نے برباد ہونا ہے اس کے برباد ہونے کی بھی کوئی دلیل چاہیے کہ ہم نے کیوں انہیں برباد کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے نظروں میں ایسا کیا کہ وہ انہیں کم دیکھ رہے ہیں، وہ انہیں کم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کی صحبت نہیں اٹھائی، نہیں دیکھے ہوں گے جو بلڈنگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ مکان گر رہا ہے اب۔ وہ جانتے ہیں کہ جو اس بلڈنگ کو چلانے والا اور جس کی وجہ سے برکتیں نازل ہو رہی تھیں، اس کا مطلب ہے چند دن میں وہ گیا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے جنازے میں لوگوں کے خاص طور پہ کہتے تھے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم لا تفتنا بعدہ، اے پروردگار ان کے ہوتے ہوئے، ماں ہے، باپ ہے، کوئی ہے، جو جو برکتیں اللہ آپ نازل کرتے تھے ہم لوگوں پہ، اے خدا ان برکتوں کو نہ روک دینا۔ لا تحرمنا اجرہ لا تفتنا بعدہ، اور اللہ اس کی وجہ سے جو عذاب تیرے رکے ہوئے تھے خدایا ان عذابوں کو اب نہ کھول دینا۔ یہ تو کوئی اٹھتا ہے نا جب، تو اس کے بعد ہم تو بھول جاتے ہیں، غور کرے آدمی کہ اس کے ہوتے ہوئے کیا کیا آسائشیں اور آرام اور سکون تھا۔ وہ ہستی جنازہ کچھ بھی نہیں، کھانسی تھی، بخار میں لیٹا رہتا تھا باپ، بظاہر کچھ نہیں تھا، لیکن اس شخص کی وجہ سے کیا چیز ہے جو کھو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا، وہ کشف انہیں ہوا، انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کھڑے ہوئے دیکھا، اور ابو بکر اور عمر بھی ان کے ساتھ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا کہ جفاؤک، لوگوں نے زیادتی کی نا تم پہ؟ میں نے کہا جی۔ پھر فرمایا کہ عطشو، پانی بھی نہیں دیتے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول پانی بھی بند ہے۔ فرمایا عثمان دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں تمہارا، یہ ابو بکر اور عمر میں نے روزہ رکھا ہے کہ تم آؤ اور اکٹھے روزہ افطار کریں گے، اور یا پھر کہو تو میں کچھ کروں کہ یہ جو باغی ہیں ان کا کچھ ہو جائے۔ تو میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں حاضر ہوتا ہوں۔ فرمایا پھر آؤ جلدی، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد وہ شہید ہو۔ اس طرح کی بہت چیزیں جو لوگ سچائی پر قائم رہتے ہیں یہ ان کا حصہ ہوتا ہے۔ جھوٹ ہمارے دل کے آئینے کو خراب کر دیتا ہے، آئینے میں منہ اچھلا دکھائی دیتا ہے، بچہ اٹھتا ہے روشنائی مل دیتا ہے، مزدور اٹھتا ہے اور بے احتیاطی سے کیچڑ لگ جاتا ہے۔ گناہ کا کوئی نقصان بھی نہ ہوتا نا تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے دل کا جو آئینہ ہے یہ ہمارے مستقبل کی تصویر دکھانے سے معذور ہو جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، جب تک اس گناہ میں نہیں پڑا تھا کوئی اچھے خواب آ جاتے تھے، رہنمائی ہو جاتی تھی، کچھ پتہ چل جاتا تھا۔ یہ اس نے دل کے آئینے کو برباد کیا، اب کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اب کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے فیصلوں کی برکات جب زمین پہ آتی تھیں تو وہ اطلاع فرشتوں کو بھی پہنچتی ہے، وہ اطلاع کافروں تک کو پہنچتی ہے، وہ اطلاع ایسے بھی خدا دیتا ہے کہ خواب میں ایک چیز دکھا دی، مثلاً ماں سے بڑی محبت ہے اور خواب میں دیکھا ماں کا انتقال ہو گیا، یہ اٹھتا ہے اور مہینہ مہینہ ہوش ہی نہیں آتا، ایسے خواب ہفتے ہفتے بھر ہوش ہی نہیں آتا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ پہلا جھٹکا ہے کہ ایک دم سے اگر اچانک انتقال ہو گیا تو تو مر جائے گا، تجھے محبت کہاں جائے گی؟ پہلا جھٹکا دے دیتے ہیں کہ ذرا سا اندر سے تیار ہو جائے۔ یہ سب رعایتیں ختم ہو جاتی ہیں جب انسان اپنے دل کے آئینے کو مٹی اور کیچڑ سے معدوم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان الکذب یہلک، لوگوں جھوٹ برباد کر دے گا۔ لفظ یہ فرمایا کہ جھوٹ ہلاک کر دے گا۔ ایک دکان پہ گئے، مارکیٹ میں تاجر جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، دکانداروں، تجارت کرنے والوں، دیکھو صدقہ کرتے رہنا، اور تم جب اپنی سامان میں، اشیاء میں جھوٹ ملا دیتے ہو کہ جی میں نے اتنا ہی لیا، اور آپ نے فرمایا تم قسم بھی کھاتے ہو کہ اللہ کی قسم یہ چیز اتنے میں پڑی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جو برکت تمہارے مال میں ہونی تھی وہ جھوٹ تمہارا اسے ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو صدقہ کیا کرو تاکہ تمہارے مال کی برکات قائم رہے۔ وہ نبوت کی نگاہ دیکھتی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کو عدل پر رکھے یا رحمت پر رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ رحمت پہ ہی رکھے۔ جو یہاں رحم کرتا ہے اس پہ کیا جاتا ہے۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پہ، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیسے لے کے نکلا، بڑی طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اور اسے کوئی نہیں ملی۔ پھر وہ گیا تو ایک کو کھڑے پایا، اس سے پیسے دیے، گھر لے آیا، اور عین جب یہ قریب لمحہ آیا تو اس سے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نے تم پہ کوئی ظلم کیا ہے؟ اس کا نہیں۔ اس کا میں جبرن تمہیں کوئی اٹھا کر لے آیا ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر روتی کیوں؟ اس نے کہا تم اپنا کام کرو، چھوڑو اس مسئلے کو۔ تو اس نے کہا کہ دنیا میں بہت ہیں، ایک تم ہی نہیں ہو، مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میرے گھر میں کھانے کا ایک لقمہ بھی میرے بھوکے بچوں کے لیے ہوتا تو میں یوں منہ کالا نہ کرنے آتی، مارکیٹ میں نہ آتی۔ اس نے 60 روپے دیے اسے اور کہا چلی جا، اللہ نے تجھے اس گناہ سے زندگی بھر بچایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی ابتدا مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور اللہ نے کہا ساری زندگی یہ حرکتیں کرتا رہا ہے اور ہمیں ناراض کرتا رہا ہے، عمر بھر اس کا کوئی کام نہیں تھا سوائے اس خراب کام کے، مگر اس نے ایک لڑکی کو 60 روپے دے دیے، اور میں آج اس سے اتنا خوش ہوں کہ تم دیکھو میں اس کو 3 دن کے اندر اندر توبہ کی بھی توفیق دے دوں گا اور پھر اسے موت بھی دے دوں گا، اور تم جب اس کی موت ہو جائے تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھ کے آنا کہ غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کیے۔ اور یہ ہوا۔ لوگ حیران رہ گئے جب فرشتے گھر پہ لکھا ہوا چھوڑ گئے کہ اللہ نے اس کو معاف کیا۔ اس لیے کبھی ظلم میں نہ پڑے، بس رحمت میں رہے، مہربانی کرے۔ 10 کے 10.5 دے دیے، 10 کے 11 دے دیے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ مومن کو اچانک خوش کر دینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی آدمی مومن کو اچانک خوش کر دے تو میں ضمانت دیتا ہوں وہ جنت پہ جائے گا۔ اچانک خوش ہو گیا نا، خوشخبری سنا دی کسی نے لا کر۔ اس لیے وہ مزدور جو ہے وہ کہتا ہے، کئی بار آپ جو بھی تعمیر کرتے ہیں، اب شام کو 100 کی بجائے اسے 150 فرض کر لیجئے دے دیتے ہیں نا، بڑا خوش ہوتا ہے۔ کئی مزدور دیکھ کے کہتے ہیں جی میرا تو جسم کا بال بال آپ کے لیے دعا کرتا ہے، میرا تو رونگٹا رونگٹا آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ جو رونگٹوں والی دعا ہے نا اور جسم کے بال بال والی دعا، یہ اسی وقت ملتی ہے جب آپ اچانک ایک آدمی کو خوش کر دیتے ہیں، اس مزدور کا بھلا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے اور اچانک مغفرت کرا دیتی ہے۔ تیسری بات آئندہ عرض کریں۔